السلام علیکم، میں آپ کا میزبان عثمان خان. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست نامہ یوٹیوب چینل. کل خان صاحب پر حملہ ہوا جو کہ انتہائی دکھ بھرا، بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا، جس کی پوری دنیا مذمت کر رہی ہے. جتنی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن کیا صرف مذمت کرنا کافی ہے؟ کیا اس جرم کے مرتکب مجرموں کو پکڑنا نہیں چاہیے؟ کیا اس ملک میں ایسے ہی اندھا قانون چلتا رہے گا؟ کیا اس ملک کے اندر کسی کو بھی اٹھ کے گولی مار دی جائے گی اور بعد میں اس کو مذہبی جنونیت کا رنگ دیا جائے گا؟ خان صاحب پر حملہ جو ہوا ہے یہ اصل میں پورے پاکستانی قوم پر حملہ ہوا ہے. پاکستانی قوم کے دلوں میں خنجر مارے گئے ہیں. پاکستانی قوم انتہائی تکلیف میں ہے، انتہائی دکھ میں ہے، انتہائی رنجیدہ ہے. لوگوں کا ریئیکشن آ رہا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح کا نیگیٹو ریئیکشن کبھی تاریخ نے سوچا بھی نہیں تھا. اداروں کے خلاف لوگوں کی ہرزہ سرائی، حکومت کے خلاف لوگوں کی ہرزہ سرائی. خدا نخواستہ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ کہاں پاکستان جا رہا ہے؟ پاکستان اس ڈگر پہ کبھی نہیں چلا تھا. اس طرح کی نہج کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس تمام کے تمام واقعے کو ڈرامائی موڑ دیا جا رہا ہے. خان صاحب پر حملہ کرنے والے لوگ کچھ اور ہیں، لیکن جو ہے وہ پس منظر میں کچھ اور لوگ رول پلے کر رہے ہیں اور سکرین پر کسی انجان انسان کو سامنے کر دیا گیا ہے. یہ 1990 کا دور نہیں ہے. بے نظیر بھٹو کو مارا گیا، آج تک اس کے مجرموں کا نہیں پتہ لگا. ذوالفقار علی بھٹو کو مارا گیا، اس ملک کے اندر جو ہے وہ جوں تک نہیں رینگی. اس سے بھی پہلے لیاقت علی خان کو مارا گیا، اس کے قاتلوں کا آج تک کسی کو پتہ نہیں لگا، کسی کو انصاف نہیں ہوا. خان صاحب کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے. اب یہ 1945، 1948 اور اس کے علاوہ جو 1971 کا پاکستان ہے، یا بے نظیر بھٹو کو جب مارا گیا 2007 کا پاکستان نہیں ہے، یہ ڈیجیٹل میڈیا کا پاکستان ہے. اب آپ کو بتاتے چلیں کہ جو شخص پکڑا گیا ہے اس کے حوالے سے بہت سارے نئے انکشافات ہو رہے ہیں. آیا وہ شخص اصلی ہے یا جعلی ہے؟ مبینہ طور پر بہت زیادہ رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں. اس کا تو فیصلہ تحقیقات کے بعد ہوگا، لیکن کس پولیس افسر نے اس کا بیان جاری کروایا میڈیا پر؟ اتنی کیا جلدی تھی؟ وہ کون لوگ تھے جو اس جلدی میں تھے کہ فوری طور پر ابھی خان صاحب شوکت خانم ہسپتال پہنچے نہیں ہیں، اس بندے کا اعترافی بیان سامنے آ جاتا ہے؟ کوئی دنیا کی پولیس اس طرح کی تحقیقات نہیں کرتی جس طرح سے وہ تحقیقات کی جا رہی ہیں. وہ پولیس آفیسر جو کہ اس بندے سے بیان لے رہا ہے، وہ کسی اور کو سر مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اوکے ہو گیا سر. تو یہ کیا چل رہا ہے پولیس اسٹیشن کے اندر؟ کیا اس طرح سے ملزمان کے بیانات لیے جاتے ہیں؟ اس سے سوال کر رہے ہیں اور وہ بندہ جواب دے رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اتنا پورے اعتماد انسان جس نے اتنے بڑے لیڈر پر حملہ کیا، یہ سب سکرپٹڈ کہانی نظر آتی ہے. اس کے حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے. اور سب سے بڑی بات آپ کو بتاتے چلے کہ خان صاحب زخمی شیر جو ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. اور اب آپ نے جو ہے وہ خان صاحب کو جو ہے وہ جو زخم پہنچائے ہیں اس کا بدلہ پوری قوم لینے کو تیار بیٹھی ہے. پاکستان بھر میں احتجاج شروع ہو چکے ہیں، پاکستان بھر میں مظاہرے شروع ہو چکے ہیں، پورے ملک میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ملک میں جو صنعتوں کا پہیہ ہے وہ بھی جام ہو چکا ہے. اور سب سے بڑھ کے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے اداروں کو لوگ اب براہ راست نام لے لے کر مخاطب کر رہے ہیں اور مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے. نہیں ہونا چاہیے. یہ ملک کے ادارے ہمارے ملک کی طاقت ہیں. اگر یہ ادارے نہیں ہوں گے تو ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، ہمارے ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں. لیکن اگر ملک کی سلامتی کے ضامن اداروں پر انگلیاں اٹھائی جائیں تو ان کو سوال جو ہے وہ سوال ان پر اگر اٹھائے جائیں تو ان کو ان الزامات کے جواب دینے چاہیے. ڈی جی آئی ایس آئی کو پریس کانفرنس دوبارہ کرنی چاہیے
اس کے علاوہ DGISPR کو بیان دینا چاہیے، پریس کانفرنس کرنی چاہیے۔ یہ ادارے کہاں تھے؟ آخر سیکیورٹی پر سوالیہ نشان ہے۔ ملک کا سب سے بڑا لیڈر، سب سے فیمس لیڈر اگر وہ اس ملک میں محفوظ نہیں ہے تو پھر پاکستان کی جو قوم ہے، پاکستان کے عام شہری ہیں، ان کو کیا تحفظ کی گارنٹی دی جاتی ہے؟ ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا وہ ہم سب نے دیکھا، وہ ہماری اس قوم کے جو ہے وہ جگر کو کاٹا گیا تھا، لیکن خان صاحب پر حملہ لوگوں کے دلوں میں خنجر مارنے کے مترادف ہے۔ لوگ بہت غم و غصے میں ہیں، اور سب سے بڑھ کے آپ کو بتائیں کہ وہ جس انسان کو پکڑا گیا اس کے علاوہ بھی حملہ آورز تھے، وہ کہاں گئے؟ ان کے اوپر بے شمار سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ کیا ان کو جو ہے وہ کوئی حفاظت دے کر ان کو فرار کروایا گیا ہے، یا وہ آیا لوگوں کی نظروں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ صحافی ہیں، سوال کرتے ہیں، سوالوں کے جواب دینا اداروں کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ رانا ثناء اللہ سے کل جو ہے وہ شاہ زیب خان زادہ کے شو کے اندر ایک سوال پوچھا گیا کہ اس تمام معاملے کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ بہت اچھا ہوا ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے ملک کے وزیر داخلہ کے لیے جو اس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے، نہ کوئی مذمتی بیان۔ اور یہ تمام خان صاحب نے 3 لوگوں کے نام جو ہیں وہ نامزد کیے ہیں، جن کے اندر رانا ثناء اللہ، شہباز شریف اور میجر جنرل فیصل شامل ہیں۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ ان تینوں کو جو ہے وہ فوراً عہدے سے برطرف کیا جائے، ورنہ پورے ملک میں احتجاج ہوں گے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ افراتفری پیدا کرنے کے لیے کچھ گنتی کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں افراتفری ہو، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انارکی پھیلے۔ اس کا فائدہ کوئی تیسری قوت اٹھا سکتی ہے۔ ملک کی سلامتی کے اداروں کو سوچنا ہوگا اس بارے میں۔ بہت ہی انتہائی جو ہے وہ سنجیدہ معاملہ ہے، اس معاملے کو اتنی باریک بینی سے دیکھنا پڑے گا، اس پر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس پر ایک لارجر بینچ بنا کر تحقیقات کا آغاز کریں۔ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر پر حملہ پاکستان کی قوم پر حملہ تصور کیا جاتا ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہر دل رنجیدہ اور افسردہ ہے، خان صاحب پر حملے کی مذمت کرتا ہے اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہے تمام پاکستانی قوم۔ اپنا رکھیے گا خیال، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔